معنیات، اغراض و مقاصد۔ اس سبق میں آپ کو معنیات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع حاصل ہوگا۔ اس حقیقت سے تو آپ واقف ہیں کہ زبان مختلف اجزائے ترکیبی سے تشکیل پاتی ہے، اور ان اجزائے ترکیبی میں لفظ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ لفظ کی اس اہمیت کی بنیادی وجہ معنی سے اس کی وابستگی ہے۔ لفظ اپنے اندر جہان معنی سموئے ہوئے ہے، جنہیں کریدنے سے معنوی تہداری کا اندازہ ہوتا ہے۔ معنیات اس کا تجزیاتی مطالعہ پیش کرتی ہے۔ معنیات لفظ و معنی کے اس رشتے کا سائنسی مطالعہ کچھ یوں پیش کرتا ہے کہ معنوی تنوع کی تمام پہلو واضح ہو جاتے ہیں۔ معنیات نے ایسے اصول اور ایسی تکنیکیں مرتب کی ہیں جن کے ذریعے لفظ و معنی کے اس رشتے کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا جا سکتا ہے اور اس سے متعلق گوناگون معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ زیر نظر سبق میں معنیات کے نئے امکانات، اس کا دائرۂ عمل پر سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ تمہید۔ لسانیات کے بعض اہم شاخوں میں سے ایک معنیات ہے۔ معنیات لسانیات کا ایک نواحی شعبہ ہے۔ معنیات کے نقطۂ نظر سے سلسلہ کلام کو جن اکائیوں میں بانٹا جاتا ہے وہ لفظ ہے، یعنی معنیات لفظ کا مطالعہ پیش کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر لفظ کو اکائی ماننا ہی سب سے اہم عملی قدم ہے۔ دوسرے لفظوں میں لسانی مطالعے کے 5 اہم شاخیں ہیں، جن میں سے ایک معنیات ہے۔ اسے نواحی شعبہ کہا گیا ہے۔ 1893 عیسوی میں لیزنگ نے لاطینی فونالوجی کی کتاب لکھی تو اسے قواعد کی علیحدہ شعبے کے طور پر پیش کیا، لیکن اس کی اہمیت 20ویں صدی کے اوائل سے ہوئی ہے۔ ڈی سسور کے کورس سے معنیات کا نیا نقطۂ نظر وجود میں آیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں اس شعبے کو بہت سے نام دیے گئے۔ سیمانٹکس کے علاوہ سیمیوسیولوجی، سیمیوٹکس، سیمانٹولوجی، سیمولوجی ان کے اہم معنی اصطلاحوں کو استعمال کیا گیا، لیکن 1838 عیسوی میں مشہور ماہر معنیات بریل کی اصطلاح سیمانٹکس کو مستند مان لیا گیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ فلسفے اور منطق میں بھی معنیات نام کی ایک شاخ ہے۔ شاید اس کی وجہ معنی کا فلسفیانہ مباحث سے قربت ہے۔ فلسفیانہ معنیات منطقی اثباتیت، لاجیکل پازیٹیوزم کی شاخ ہے۔ 1922 عیسوی میں پولینڈ کے ایک منطقی فلسفیانہ معنیات کی اصطلاح استعمال کی اور 1953 عیسوی میں پیرس کے فلسفہ کانگریس نے اس پر مہر تصدیق کر دی۔ فلسفے کی معنیات میں علامت، سائن، سگنیفائڈ کے تعلق کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ فلسفے کے نظریہ علامات کی ایک شاخ سنٹیکٹکس ہے، جس میں علامات کے باہمی باضابطہ رشتے کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی کا مطالعہ زبانوں کے منطقی نحو، لاجیکل سنٹیکس میں کیا گیا ہے۔ فلسفے نے زبان پر نظر کی تو معلوم ہوا کہ زبان کے کئی خصوصیات ایسے ہیں
جو اسے غیر منطقی قرار دیتے ہیں۔ مثلاً یہ یکساں اور باقاعدہ نہیں، اس کو استحکام نہیں، ہمیشہ تغیر پذیر رہتی ہے، نیز اس کے عقلی عناصر میں جذباتی عوامل اس طرح گتھے رہتے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ علم اللغات یا لغاتیات، لیکسیکالوجی، لفظ کے مطالعے کو علم اللغات یا لغاتیات یعنی لیکسیکالوجی بھی کہتے ہیں۔ لغاتیات کے دو حصے ہوتے ہیں، لفظ کی ساخت کا تجزیہ کرنا یعنی لغاتی مارفیمیات، اور لفظ کے معنی بیان کرنا یعنی لغاتی معنیات۔ اس طرح معنیات کا لغاتیات سے گہرا تعلق ہے۔ معنیات کہنے سے زیادہ تر لغاتی معنیات یعنی لیکسیکل سیمینٹکس مراد لیا جاتا ہے۔ نحوی معنیات، سنٹیکٹک سیمینٹکس۔ نحوی معنیات، سنٹیکٹک سیمینٹکس میں جملے کے اجزاء، لفظوں کی ترتیب، روپ گروہ، صورتحال، مطابقت، مطابعت وغیرہ کے معنوی عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ان ترکیبوں سے جو مفہوم ادا ہوتے ہیں اسے ارتباطی معنی یعنی ریلیشنل میننگ کہتے ہیں۔ خاص لفظ، آٹو سیمانٹک، یہ خاص معنی کے حامل ہوتے ہیں، اس میں اسم اور فعل وغیرہ ہوتے ہیں۔ خاص الفاظ لغاتی معنیات کا کام دیتے ہیں، دوسرے الفاظ نحوی معنیات کا۔ اردو میں یہ فرق اس لیے قابل ذکر ہے کہ یہاں پہلی قسم کے الفاظ اکثر عربی فارسی کے ہوتے ہیں اور دوسرے الفاظ ہندی کے۔ معاون یا امدادی لفظ، ان میں حروف جار، شرط وغیرہ امدادی افعال اور بعض ضمیر ہوتے ہیں۔ صفت کو حسب موقع کسی گروہ میں رکھا جا سکتا ہے، یہی حال تمیز کا ہے۔ زبان اور بات چیت، سیاق کی دو قسمیں ہیں جو ڈسسور کی زبان کی دو قسموں یعنی لانگ اور پرول سے متعلق ہیں۔ زبان کے سیاق وہ ہے جس کے تحت بعض الفاظ فطرتاً ایسے ہیں کہ ان کے معنی دوسرے الفاظ کے سیاق کے بغیر بیان ہی نہیں کیے جا سکتے۔ مثلاً فلاں، بہتر، افضل، کے، بالا، مندرجہ بالا، سو اینڈ سو، یہ بات چیت کے سیاق اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ انگریزی لفظ مین بالمقابل جانور کہیں زیادہ اہم معنی رکھتا ہے بنسبت مین بالمقابل وومن کے ذیل کے جملوں میں نظر کے مختلف معنی دیکھیے۔ رات کو پڑھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک، خرد کے پاس نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اہل نظر معاشی انصاف کے معنی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ نظریں، عرشی صاحب غالبیات میں اچھی نظر رکھتے ہیں، نظر لگے نہ کہیں اس کی دست بازو کو۔ ان جملوں میں اور مصرعوں میں سیاق تقریر کی وجہ سے نظر کے مختلف معنی متعین ہوتے ہیں، گویا سیاق معنی کو پورا سلسلہ قائم کر دیتا ہے۔ سابق ہی لفظ کے معنی یا جذباتی لباس وضع کرتا ہے۔ جذباتی رخ معنی میں خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایک شخص کو پیارا نرمی سے کہیں کہ یہاں سے جاؤ، دوسرے کو تلخی سے چلا کر کہیں یہاں سے جاؤ، تو دونوں میں معنی میں کمی بیشی ہوگی۔
سیاق کے بغیر مفرد لفظ کے معنی محض نظریاتی ہوتے ہیں۔ لسانیات میں اسی لیے لفظ پر جملے کو فوقیت ہے، چنانچہ بعض نے آزاد روپ کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ جو جملے کے طور پر استعمال ہو سکے۔ تخصیص کا قانون کسی ایک تصور یا روپ کو ظاہر کرنے کے لیے زبان میں کسی لفظ یا چسپیے ہوتے ہیں جو چونکہ یہ مفہوم کی قطعیت کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، اس لیے ان میں سے زیادہ تر ختم ہو جاتے ہیں اور ایک یا دو باقی رہ جاتے ہیں جو ان مفہوم کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں۔ پھیلاؤ کا قانون جب لفظ میں کوئی نیا مفہوم چمک اٹھے یعنی ظاہر ہو جائے تو گویا اس قانون کا اطلاق ہوا۔ یہ حقیقت ہے کہ رفتہ رفتہ لفظ میں بہت سے مفہوم شامل ہو جاتے ہیں۔ تصریفی چسپیوں کی بقا کا قانون کلاسیکی زبانوں میں لاحقے مکمل معنی دیتے تھے کیونکہ یہ زبانیں مرکبی تھیں۔ جدید زبانیں تحلیلی ہو گئیں کیونکہ لاحقوں کے معنی جاتے رہے اور ان کی جگہ نئے امدادی لفظ جوڑنے کی ضرورت آئی۔ مثلاً قدیم انگریزی گوت کے معنی تھے گو پلس ہی، وہ جاتا ہے۔ اب گوز میں ہی کا مفہوم واضح طور پر شامل نہیں، اس لیے ہم ہی گوز کہہ کر فاعل کا اضافہ کرتے ہیں لیکن انہیں باقی رکھا گیا ہے۔ غلط مشاہدے کا قانون بعض اوقات لفظ کی اصل کو غلط سمجھ کر اس کے معنی قدرے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ مثلاً قدیم رویوں میں اہور اور اسور کے معنی دیوتا تھے، چنانچہ پارسیوں میں ایرانیوں نے اسور کے معنی شیطان کر دیے۔ ہندوستان کے آریوں نے اسور کی ابتدائی آ کو نئی نفی کا سابقہ سمجھا اور سر یعنی دیوتا اور اسور یعنی راکشس طے کر لیے۔ اردو سے کچھ مثالیں دیکھیے۔ گلاب کے معنی آب گل کے ہیں، اس کا لاحقہ آب کو نظر انداز کر کے اردو میں آب گل کے لیے گلاب کا عرق کہا جاتا ہے۔ ترکی لفظ تلاشی کے معنی تلاش کرنے والا ہے۔ اہل اردو نے سمجھا کہ اس میں اس طرح یائے زائد ہے جیسے خماری انتظاری میں۔ انہوں نے عربی قاعدے سے اس میں فاعل متلاشی بنا دیا جس کے معنی تلاش کرنے والا مقرر کیے گئے ہیں۔ یہی معنی تلاش کے تھے۔ یگانگی کے معنی یگانہ پن ہے۔ لوگوں نے اس پر ایس نہ کر کے اس سے یگانگیت حاصل مصدر یا اس میں کیفیت بنا دیا، حالانکہ یگانگی اس مفہوم کے لیے کافی تھا۔ امتیاز کا قانون جب ایک مفہوم کے لیے کئی الفاظ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کے مفہوم میں نازک امتیازی فرق بس جاتا ہے اور وہ ایک حد تک مترادف نہیں رہتے۔ مماثلت کا قانون اگر انسان کو کوئی نیا لفظ بنانا ہو تو وہ پہلے سے موجود الفاظ کی مماثلت پر نیا لفظ گڑھ لیتا ہے۔ مزید تفصیل میں جائے بغیر ہم یہ کہیں گے کہ یہ معنیات کا قانون نہیں، ذخیرۂ الفاظ کا قانون ہے۔ نئی تحصیل کا قانون جس طرح زبان میں پرانے روپ، لفظ اور مفہوم ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح نئے روپ، لفظ اور مفہوم پیدا بھی ہوتے ہیں اور باہر سے مستعار بھی لیے جاتے ہیں۔ بیکار روپوں کا معدوم ہونا زبان میں بعض روپ ختم ہوتے جاتے ہیں اور یہ اکثر ان صورتوں میں ہوتا ہے جہاں ایک مقصد کے لیے ایک سے زیادہ روپ موجود ہوں۔
مانوی اعداد و شمار۔ آج کل چونکہ سائنس کی بہت توقیر ہے، ہر سماجی علم، معاشیات، لسانیات کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسے ریاضی نما بنا دیا جائے۔ مانیات نے بھی کوشش کی کہ اس پر اعداد و شمار کا اطلاق کیا جا سکے۔ مانوی تبدیلی کی ایک شکل ہوتی ہے، اس میں ایک حس سے متعلق خاص دوسری حس سے متعلق الفاظ پر چسپاں کر دیے جاتے ہیں۔ مثلاً مہکتے رنگ، سبز خوشبو، رقص کرتے بول۔ انگریزی کے بعض ادیبوں کے ہاں اس قسم کے استعمالوں کا شمار کیا گیا ہے اور یہ حساب لگایا گیا ہے کہ کتنی صورتوں میں کسی حس کو کس دوسری حس پر چسپاں کیا گیا۔ اعداد و شمار کے چارٹ تو بن گیا، لیکن اس سے کوئی بہت مفید نتائج نہ نکل سکے۔ پروفیسر سینیستھیسیا نے ایک 100% ریاضیاتی فارمولہ بنایا۔ Different meanings of a word will lend to a equal to the sequence root of its relative frequency۔ شاید معنیات میں کوئی بات اس مکان کی صحت کے مطابقت نہیں کرتی۔ مانوی اعداد و شمار کی یہ کمزوری ہے کہ یہ محض مقدار کے سامنے رکھتی ہے، جبکہ بیشتر مانوی مسائل کیفیت کے ہوتے ہیں، کمیت کے نہیں۔ اس لیے یہ یقینی ہے کہ معنیات میں نہ تو قوانین پوری طرح کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ اعداد و شمار کا اطلاق مفید ہو سکتا ہے۔ معنیات کے نئے امکانات۔ پچھلے کچھ عرصے سے معنیات ماہرین لسانیات کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معنیات میں نئے امکانات ڈھونڈے گئے۔ آج صورت یہ ہے کہ معنیات میں کئی نظریاتی مباحث ملتے ہیں۔ ماڈل نظریاتی معنیات، یہ نظریہ مونٹیگ کے کسی کام کا نتیجہ ہے۔ یہ زبان کی معنیات کا ایک نہایت ہی قابل عمل نظریہ ہے، جس میں اظہار کے نئے معنی کچھ اس طرح تفویض کیے جاتے ہیں کہ متکلم کا منشا اور ٹروتھ ویلیو کا خاص خیال رکھا جائے۔ پوائنٹس ٹو پونڈر۔ لسانی مطالعے کی 5 اہم شاخیں ہیں، جن میں سے ایک معنیات ہے۔ ڈی سسور کے کورس سے معنیات کا نیا نقطہ نظر وجود میں آیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں اس شعبے کو بہت سے نام دیے گئے۔ سیمانٹکس کے علاوہ اسے سیمیالوجی، سیمیسیولوجی، سیمیوٹکس اور سیمیٹرولوجی وغیرہ اس کے کچھ نئے نام ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ فلسفے اور منطق میں بھی معنیات یعنی سیمانٹکس نام کی ایک شاخ ہے۔ شاید اس کی وجہ معنی کا فلسفیانہ مباحث سے قربت ہے۔ لفظ کے مطالعے کو علم اللغات یا لغاتیات لیکسیکالوجی کہتے ہیں۔ نحوی معنیات سنٹیکٹک سیمانٹکس میں جملے کے اجزاء، لفظوں کی ترتیب، روپ، گروہ، صورت، حالت، مطابقت، مطابعت وغیرہ کے معنوی عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ان ترکیبوں سے جو مفہوم ادا ہوتا ہے اسے ارتباطی معنی یعنی ریلیشنل میننگ کہتے ہیں۔ اس طرح معنیات کا لغاتیات سے بھی گہرا تعلق ہے۔ معنیات کہنے سے زیادہ تر لغاتی معنیات یعنی لیکسیکل سیمانٹکس مراد لیا جاتا ہے۔ خلاصہ، لسانی مطالعے کی 5 اہم شاخیں ہیں، جن میں سے ایک معنیات ہے۔ اسے نواحی شعبہ کہا گیا ہے۔ فرڈینینڈ ڈی سسور کے کورس سے معنیات کا نیا نقطہ نظر وجود میں آیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں
اس شعبے کو بہت سے نام دیے گئے۔ سیمینٹکس کے علاوہ اس کو کئی اور ناموں سے پہچانا گیا اور یہ سب ہم معنی اصطلاحوں کے طور پر استعمال کیے گئے، لیکن 1838 عیسوی میں مشہور ماہر معنیات بریل کی اصطلاح سیمینٹکس کو مستند مان لیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فلسفے اور منطق میں معنیات یعنی سیمینٹکس نام کی ایک شاخ موجود ہے۔ شاید اس کی وجہ معنی کا فلسفیانہ مباحث سے قربت اور قریبی رشتہ ہے۔ فلسفیانہ معنیات منطقی اثباتیت یعنی لاجیکل پازیٹیوزم کی شاخ ہے۔ 1922 عیسوی میں پولینڈ کے ایک ماہر منطق نے فلسفیانہ معنیات کی اصطلاح استعمال کی اور 1953 عیسوی میں پیرس کے ماہر فلسفہ کانگریس نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ فلسفے کی معنیات میں علامت یعنی سائن اور مرموز یعنی سگنیفائڈ کے تعلق کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ فلسفے کے نظریہ علامت کی ایک شاخ سنٹیکٹکس بھی ہے، جس میں علامت کے باہمی باضابطہ رشتے کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کا مطالعہ زبانوں کے منطقی نحو لاجیکل سنٹیکس میں کیا گیا۔ فلسفے نے زبان پر نظر کی تو معلوم ہوا کہ زبان کی کئی خصوصیات ایسے ہیں جو اسے غیر منطقی قرار دیتے ہیں۔ لفظ کے مطالعے کو علم اللغات یا لغاتیات کہتے ہیں۔ لغاتیات کے دو حصے ہوتے ہیں: لفظ کی ساخت کا تجزیہ کرنا لغاتی مورفیمیات، دوسرا لفظ کے معنی بیان کرنا یعنی لغاتی معنیات۔ اس طرح معنیات کا لغاتیات سے گہرا تعلق ہے۔ معنیات کہنے سے زیادہ تر لغاتی معنیات یعنی لیکسیکل سیمینٹکس مراد لیا جاتا ہے۔ نحوی معنیات سنٹیکٹک سیمینٹکس۔ نحوی معنیات یعنی سنٹیکٹک سیمینٹکس میں جملے کے اجزاء، لفظوں کی ترتیب، روپ گروہ، صورت، حالت، مطابقت، مطابعت وغیرہ کے معنوی عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ان ترکیبوں سے جو مفہوم ادا ہوتا ہے اسے ارتباطی معنی یعنی ریلیشنل میننگ کہتے ہیں۔